عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا. اسی نکاح کرنے کی بنیاد پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نورین ہو گئے, دو نور والے ہو گئے, کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص کو کسی نبی نے دو بیٹیاں نہیں دی, ایک شخص کو کسی نبی نے دو بیٹیاں نہیں دی. یہ فضیلت اور مقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دو دو بیٹیاں دی. تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کیا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے, خاص طور سے جمعے کی رات اور جمعے کا جو دن ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. ایسے تو رات اور دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں آدمی غافل ہو, لیکن کثرت سے جمعے کے دن اور رات میں درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تک تو پہنچ نہیں سکتا ہے, روضہ نہیں کہنا چاہیے, قبر تک پہنچ نہیں سکتا ہے. ہم لوگ بھی کیا ہے عادی ہو جاتے ہیں, روضہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ روضہ نہیں. روضہ کا حصہ کیا ہے, آپ کے گھر سے لے کر کے ممبر کی جو جگہ ہے وہ روضہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب سماج میں کوئی چیز بہت مشہور ہو جاتی ہے تو زبان پہ چڑھ جاتی ہے. تو روضہ اقدس ہم بھی کہتے ہیں, قبر روضہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ روضہ ہے, وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. آپ کی قبر جہاں آپ مدفون ہے, جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں, وہ روضہ نہیں, وہ جنت کی کیاری نہیں ہے. بہرحال تو اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر جائے اور وہاں جا کر کے درود پڑھتا ہے اور یہاں سے درود پڑھتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے جانے میں ٹائم لگے گا؟ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کو قبول کرنے والے فرشتے متعین کر رکھے ہیں زمین میں. جہاں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, وہ درود لے کر کے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں روح لوٹا دی جاتی ہے میری. وہ اس کی کنڈیشن اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ وہ برزخ کا معاملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ, کتنی مبارک بات ہے, کتنی فضیلت والی بات ہے کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو درود کی انفارمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتی ہے. کتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے, کتنا گہرا ربط ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب کوئی جا رہا ہوتا ہے حج اور عمرے کے لیے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنا. کیا بیوقوفی ہے, وہ بندہ تو مہینوں 2 مہینوں میں پہنچے گا, گھنٹے 2 گھنٹے میں کم سے کم پہنچے گا, اور اللہ کے فرشتے بہت تیزی کے ساتھ پہنچ جائیں گے, اور راستے میں اس کی وفات ہوگی تو آپ کا سلام بھی راستے میں رہ گیا. اس لیے کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا کیا ہے, اہتمام کرنا چاہیے. آپ سے محبت کی نشانی اور اس کی دلیل ہے. بہرحال چونکہ جمعے کی رات شروع ہو گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا, اس لیے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور وَأَبْخَلُ النَّاسِ من, سب سے بخیل آدمی کون ہے؟ من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ, سب سے بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے, مجھ پر درود نہ بھیجے. کم سب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجیے, صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے, جس کی بڑائی اللہ بیان کرتا ہے عرش پر فرشتوں کے درمیان, ہم اور آپ زمین پہ رہ کر کے اس کا ذکر نہ کریں. بہرحال یہ خسران اور نقصان کی دلیل ہوگی. پچھلے ہفتے میں ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت وغیرہ کو لیتے ہوئے ہم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ, ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح تک پہنچ چکے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. اس وقت آپ کی عمر
25 سال تھی، 25 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جہاں تک معاملہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس میں 2 قول ہیں، ایک 28 اور دوسرا 40 کا. میرے اپنے علم میں 28 والی بات زیادہ اور راجع اور درست سے واللہ اعلم بالصواب. بہرحال یہ بہت زیادہ نقصان دہ معاملہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب تک آپ باحیات رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا. سب سے پہلا جو گھر اسلامی گھر کہا جا سکتا ہے وہ گھر کس کا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کائنات میں تنہا وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، اور نبی وہ بھی جو امام الانبیاء ہو. بڑی فضیلت اور مقام رکھنے والی خاتون ہیں. اور قریش کے اندر یعنی آپ کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ ریسپیکٹڈ خاتون تھی. پورے عرب کے اندر قریش کی بڑی ہی ریسپیکٹڈ خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پرپوزل دیا. آپ نے اسے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح ہو گیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولادیں ہوئی وہ سب کی سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی. بڑی فضیلت والی خاتون ہے. چند روایات آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اگر آپ کی بیویوں کا ذکر نہ کیا جائے تو آپ کی سیرت و سوانح ادھوری رہ جائے گی. ایک عالم گزرے ہیں، اگر آپ انہیں پڑھتے ہو، امام ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ، 5ویں صدی کے امام ہے، مغرب کے اندلس کے رہنے والے تھے. بہت زبردست عالم اور امام گزرے. تقلید وغیرہ کا بڑا رد کیا انہوں نے، اور بڑے گھرانے کے منسٹر کے بیٹے تھے، لیکن اللہ نے علم کا شوق دیا تو بہت بڑے عالم. ان کی کتاب المحلہ بہت مشہور ہے. تو بہت سارے لوگ وہ ہیں، خاص طور سے روافض اور اہل سنہ میں بھی جو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دین کو دقیق طریقے سے، ڈیپلی طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں کرتے. اور آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو حسن، علی، فاطمہ، حسن، حسین کا ذکر ہوتا بس، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صرف اہل بیت ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی لوگ خارج کر دیتے ہیں. تو انہوں نے، ابن حزم رحمہ اللہ نے اہل بیت کا ذکر بھی کہا کہ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں، ایگزٹ کر دیتے ہیں، جبکہ قیامت جنت میں سب سے زیادہ قریب آپ کی اگر کوئی ہوں گی تو ابو بکر نہیں ہوں گے، عمر نہیں ہوں گے، عثمان نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، طلحہ نہیں ہوں گے، زبیر نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے، حسین نہیں ہوں گی، فاطمہ نہیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہوں گی تو کون ہوں گی؟ آپ کی بیویاں ہوں گی. کیونکہ جو دنیا میں آپ کی بیوی ہے، اتفاق ہے بھی جنت میں آپ کی بیویاں ہیں، اور انہی بیویوں کو لوگ چاہے اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بیویوں سے زیادہ بھی کوئی قریب ہوتا ہے انسان کے، آپ کے سب سے زیادہ قریب کون؟ آپ کی بیویاں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ جو جہاں کوئی نہیں پہنچے گا وہاں بیویاں پہنچیں گی. بہرحال اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں جانتے ہیں وہ ایمان میں ناقص اور ادھورے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہماری جان پر اختیار رکھنے والے ہیں، ہم سے بھی زیادہ کیا ہے اختیار رکھنے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں. بہرحال تو آئیے سب سے پہلی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھوڑی گفتگو، چند روایات، سب بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس لیے کسی روایت پہ کلام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں جو آج پیش کی جائیں گے انشاءاللہ. پہلی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. ایک بیوی کی روایت دوسری بیوی، ایک بیوی کی فضیلت دوسری بیوی سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوتن اگر ہو تو حق کو چھپا لیا جائے، بیان نہ کیا جائے، ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان روایات کو بیان ہی نہیں کرتی جس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی ٹکر میں اگر کوئی بیوی ہے تو خدیجہ ہے.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکر میں اگر کوئی بیوی ہے تو کون ہے؟ خدیجہ. اور اتفاق ایسا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں جو روایات وارد ہوئی کس سے ہے؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. سنیے کہتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، لم يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ کی موجودگی میں کسی دوسرے سے نکاح نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی. جب تک وہ زندہ رہی کسی سے اللہ کے پیغمبر نے نکاح نہیں کیا. اسی طریقے سے دوسری روایت بخاری اور مسلم کی وہ کہتی ہے ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 بیویاں میرے ساتھ رہتی تھی، کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت اس بیوی پر آتی تھی جسے میں نے دیکھا تک بھی نہیں. ساتھ ہونا تو دور کی بات ہے، 8 بیویاں موجود ہوتی تھی، ان پر اتنی غیرت مجھے نہیں آتی تھی جتنی غیرت کس پہ آتی تھی؟ خدیجہ پر آتی تھی. کہتی وما رأيتها ولكن كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ذکرها. میں ہر وقت دیکھتی کہ اللہ کے پیغمبر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے رہتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ فرماتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں. وَرُبَّمَا ذَبْحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا. کبھی بکریاں ذبح کرتے، اس کو ٹکڑے بناتے اور کہتے اسے عائشہ کی خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس لے جاؤ. سوچیے کتنی محبت تھی کہ بکریاں ذبح کرتے، اس کے ٹکڑے بناتے. ثم يبعثها الى صدائق خدیجہ، صدائق خدیجہ، پھر اسے کیا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کی جانب بھیج دیتے تھے. فربما قلت له، میں کبھی کبھار کہتی اللہ کے پیغمبر سے کہ کأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ. آپ تو ایسا ذکر کرتے رہتے ہیں خدیجہ کا، آپ ایسا خدیجہ کے ساتھ کرتے رہے جیسے دنیا میں کوئی اور عورت ہو ہی نہ. عورت اگر ہے تو صرف خدیجہ ہے. آپ نہ عائشہ، نہ حفصہ، نہ سودا، نہ زینب بنت جہش، نہ صفیہ بنت، کوئی نہیں خدیجہ کے مقابلے میں. ایسا لگتا ہے کہ اس روئے زمین پر خدیجہ کے علاوہ کوئی دوسری عورت ہو ہی نہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہا کانت وکانت وکانت. خدیجہ ایسی تھی، ان کی بس آپ ان کی خوبیوں کا ذکر فرمانے لگتے کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑا. اور آپ فرماتے کہ میری وکان لی منہا ولد، اور جتنی بھی اولادیں میری پیدا ہوئی سب انہی سے پیدا ہوئی. تو جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بیوی کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ کیوں خاموش نہیں پڑتی ہے کیا آپ لوگوں کی؟ جس بیوی سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اس کی محبت کیا ہے؟ ہاں بڑھ جاتی ہے. لگ رہا آپ لوگ جانتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں نا کہ وکان علی منہا ولد، اور میری جو اولاد ہوئی وہ کیا ہے؟ خدیجہ سے ہوئی ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت. ایسے ہی کہتی ہیں بخاری مسلم کی روایت کہتی ہے ما غبت علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا علی خدیجہ. مجھے جتنا غیرت خدیجہ پہ آتی تھی کسی اور پہ نہیں آتی. ولم ادرکھا وانی لم ادرکھا، حالانکہ میں نے نہ ان کو دیکھا ہے نہ پایا ہے، میں نے ان کو دیکھا تک بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے غیرت آتی تھی. کیوں آتی تھی؟ کیونکہ آپ ان کا کثرت سے ذکر کرتے تھے. قالت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذبح الشاة، یہ تو خیر ذکر کیا جا چکا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غصہ دلا دیا. فغضبته یوما، یہ کہہ کے میں نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیا بار بار کہہ کر کے کہ ہر دم خدیجہ کا ذکر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد رزقت حبها، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کر دی گئی، دے دی گئی ہے. مجھے کیا ہے مطلب میں چاہ کر کے بھی خدیجہ کو بھول نہیں سکتا ہوں. میرے دل و دماغ کے اندر کیا ہے ان کی محبت بسا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے خدیجہ کی محبت دے دی گئی ہے. اور ایسے ہی کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی ہیں حالہ بنت خویلد، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سمدھن بھی ہوتی ہے. سمدھن جانتے ہیں ہم لوگ؟ سمدھن، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی تھی زینب، ابھی انشاءاللہ ذکر آئے گا بھی، جو آپ کی بڑی بیٹی تھی وہ اپنی خالہ کے یہاں گئی تھی، خالہ بنت خویلد کے یہاں. ابو العاص بن نبی جو ہے یہ خالہ زاد بھائی تھے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو خالہ جو تھی، خالہ
خالہ بنت خویلد. اب ظاہر سی بات ہے بہن ہے تو بہت حد تک گفتگو کا انداز, چلنے کا انداز مل سکتا ہے. تو خالہ بہت حد تک کاپی تھی اپنی بہن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابھی دیکھیے کہتی ہیں کہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی روم میں تو اجازت طلب کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں استاذنت خالۃ بنت خویلد اخت خدیجہ. ایک دن خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی آپ کے پاس آنے کی. فعرف استئذان خدیجہ فارتاح لذلك, تو ان کے اجازت مانگنے کا وہ بہو وہی طریقہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ایک پل کے لیے آپ کو ایسا لگا کہ خدیجہ آ گئی اور آپ کو بہت ریلیکس اور سکون ملا. اب یہ منظر دیکھ رہی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال اللہم حال, آپ جب آپ کو ہوش آیا, جیسے ہوتا نہیں کہ آدمی کسی کام میں مشغول ہو, کسی جگہ مشغول ہو, تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اجازت مانگی تو آپ کو یہ لگا کہ خدیجہ آ گئی, حالانکہ ان کی وفات کو تو زمانے گزر گئے تھے. اور جب آپ کو ہوش آئے تو کہا آپ نے اللہم حال, اللہ یہ تو حالہ ہے, میں تو سمجھا کہ یہ خدیجہ ہے. فخیر, تو کہتی اس دن تو مجھے بڑی غیرت آئی کہ اب تک تو خدیجہ, اب تو حالہ کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا. اور میں نے کہا کہ کیا آپ اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں, قریش کی بوڑھی, چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, بوڑھی ہو چکی تھی, جس کے دانت وغیرہ سب ختم ہو چکے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کے بدلے میں آپ کو کنواری بیوی دے دی ہے, کم عمر کی بیوی دے دی ہے. اس کا آپ اس قدر ذکر نہیں کرتے, اس بڑھیا کا ذکر کیا ہے آپ بار بار کر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پر کوئی کمنٹ نہیں, کبھی اس پر آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. اور ایک مشہور روایت جو ان کی فضیلت میں ایسی ہے کہ عروج زمین میں کسی کو یہ فضیلت نہیں دی گئی ہے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اب تک کی جتنی روایت تھی وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب, کہ دیکھیے خدیجہ آ رہی, وہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس, ان کے ہاتھ میں برتن ہے, اب اس میں کھانا ہے یا پانی ہے یا اسی طریقے سے کوئی سالن وغیرہ ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي, اے اللہ کے پیغمبر جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو خدیجہ کو کہیے فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا, اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور میری جانب سے بھی سلام پہنچا دیجیے. دنیا میں پہلی اور آخری یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جن کے متعلق مجھے علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. وہ خاتون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, سلام بھیجا ہے. سلام بھیجا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی, لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے سلام بھیجا. یہ خدیجہ آ رہی ہیں, آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام عرض کیا اور میری جانب سے بھی سلام عرض کیجیے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ, اور جنت میں ان کے گھر ہو جانے کی خوشخبری سے کہ یہ جنتی ہے, ایسے گھر میں ان کو رکھا جائے گا جہاں کوئی شور ہوگا نہ ہوگا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں خیر نسائها مریم, خیر نسائها مریم, سب سے بہترین عورت مریم ہے. وہ خیر نسائها خدیجہ, سب سے بہترین عورت کیا ہے, خدیجہ ہے. دنیا میں 5 خواتین وہ ہیں جو کیا ہے, سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ رکھنے والی. کون کون سی ہے؟ مریم, آسیہ, خدیجہ, عائشہ اور فاطمہ. روایات مختلف ہیں لیکن ترتیب ادھر ادھر ہو سکتی ہے. 5 خواتین وہ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ بلند اونچا مقام رکھنے والی ہے. آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے, مریم جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں, اور خدیجہ, عائشہ اور فاطمہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہوئی ہیں وہ کن سے ہوئی ہیں؟ سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 3 بیٹے آپ کے تھے, وہ دیکھنے پہلے 3 بیٹے آپ کے تھے. کون کون؟ القاسم, عبداللہ, ابراہیم. اور 4 بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ. سب سے بڑی اولاد آپ کی قاسم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہے. سب سے بڑی اولاد آپ کی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئی ہے. انہی کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. اور دوسرے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ عبداللہ ہیں. بیٹوں کا ذکر ہے. دوسرے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ ہیں. یہ بعد میں پیدا ہوئے, وحی کے بعد پیدا ہوئے. نہیں, ہاں وحی کے بعد پیدا ہوئے, وحی کے نزول کے بعد پیدا ہوئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سے زیادہ ہو گئی اس کے بعد یہ عبداللہ پیدا ہوئے. یہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے. قاسم اور عبداللہ دونوں کیا ہے؟ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. تیسری جو اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں میں وہ ابراہیم ہے. یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے. ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لونڈی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بیوی نہیں تھی. مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقش, اس نے آپ کو گفٹ دیا تھا ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ان کے بطن سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سن 8 ہجری میں. اور یہ لمبے وقت تک زندہ رہے, 18 مہینے تک زندہ رہے. سن 8 میں پیدا ہوئے, 8 ہجری میں, اور 10 ہجری میں وفات ان کی ہوئی, اور 18 مہینے تقریباً زندہ رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت بھی کرتے تھے, کھیلتے تھے ان کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے ابراہیم کی ایک لوہار کے پاس دے رکھا تھا. ڈیلی مشغولیت کے بعد آپ جاتے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ان کو کھلاتے تھے, ان سے کھیلتے تھے, ساری کی ساری چیزیں. تو جب ابراہیم کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غم اور تکلیف ہوئی. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ ان العین تدمع لتدمع وان القلب لیحزن. اے ابراہیم, آنکھیں رو رہی ہیں, دل غمگین ہے, لیکن ہم کچھ ایسا نہیں کہہ سکتے جو اللہ کو ناراض کرنے والے. ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو خوش کرنے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. تیری جدائی سے ہم کس قدر غمگین ہیں یہ بتا نہیں سکتے. تیری جدائی سے ہم کس قدر غمگین ہیں ہم بتا نہیں سکتے. تو یہ آخری بیٹا جو آپ کے تھے, جو آپ کی آخری اولاد بھی آپ کی, جو بہت بعد میں پیدا ہوئی سن 8 ہجری میں, اور سن 10 ہجری یعنی آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی. اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اسماعیل بن ابی خالد نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ, یہ صحابی رسول ہے, ان سے پوچھا کہ رأیت ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رأیت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم تھے, آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا دیکھا بھی تھا, اور وہ بچپن میں فوت ہو گئے. مات صغیرا, بچپن میں ہی فوت ہو گئے, یعنی 18 مہینے میں فوت ہو گئے. وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ. اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو, اگر اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو, عَاشَ ابْنُهُ, تو آپ کا یہ بیٹا ابراہیم کیا ہوتا؟ زندہ ہوتا. وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. بیٹیوں میں کون ہے؟ 4 بیٹیاں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیدا ہوئی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی. جب آپ 30 سال کے ہوئے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کے متعلق آپ جانتے ہیں ہار وغیرہ کا جو قصہ ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح ان کی خالہ زاد بھائی ابو العاص بن الربیع سے کیا, جو جن کا ذکر ابھی ہوا. خالہ ان کی ساس ہوتی ہیں, ان کی خالہ ان کی ساس ہوتی ہیں, ان سے کیا. اور ابو العاص بن ربیع اچھے انسان تھے, بہت بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اچھے انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد میں ان کی تعریف کی ہے, ابو العاص بن ربیع کی ایز اے داماد. اور ان سے خالہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹی سے امامہ پیدا ہوئی اور علی پیدا ہوئے. امامہ اور علی جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے. علی جو تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی, جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے, تو بچپن میں فوت ہو گئے. لیکن ان کی دوسری جو بیٹی تھی امامہ, یہ زمانے تک زندہ رہی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو لے کر کے نماز پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یہی امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ فرض نماز آپ سجدہ لمبا کرتے تھے ان کی وجہ سے, اور جب کھڑے ہوتے تو گود میں لے لیتے, ہے نا, پھر بیٹھا دیتے اس طریقے سے.
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل امامہ وهو يصلي فاذا اراد ان يركع وضعها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نماز پڑھتے تھے امامہ کو, اور جب آپ ارادہ کرتے آپ رکوع کریں تو آپ انہیں رکھ دیتے تھے. ثم سجد, پھر آپ سجدہ کریں. فاذا قام حملها, پھر جب آپ کھڑے ہوتے پھر گود میں لے لیتے تھے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ابن حبان کی روایت ہے. تو علی جو تھے رضی اللہ عنہ وارضہ وہ بچپن میں فوت ہو گئے, اور زینب امامہ وہ بحیات رہی. اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی, فاطمہ بنت محمد, جب ان کی وفات ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ بنت زینب بنت محمد سے نکاح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی رشتوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی میرے خیال سے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ جو بیان کرتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. یا تو آپ لوگ رشتوں میں بہت کچے ہیں, رشتہ داری کم نبھاتے ہیں, ورنہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوتی. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے نکاح کیا تھا؟ فاطمہ بنت محمد سے. جب ان کی وفات ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی نکاح کیا, اور بیٹی کے وفات کے بعد نواسی سے بھی نکاح کر لیا. اور دوسرے عام لفظوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خالو سے نکاح کر لیا. بہن کی موجودگی میں تو نہیں کر سکتے ہیں نا, لیکن وفات کے بعد کر سکتے ہیں. تو خالو سے نکاح جائز اور درست ہے اگر خالہ کی وفات ہو جائے. ابھی بھی نہیں سمجھایا؟ واضح ہے. تو یہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, جن کی شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو العاص بن ربی, اور یہ اپنے خالہ کے یہاں بیاہی گئی تھی, خالہ بنت خویلد کے یہاں. اور ان کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی. سن 8 ہجری کے شروع میں انہوں نے ہجرت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائی گئیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی, حمل کی حالت میں ان کو مارا گیا تھا, اور حمل ثابت ہو گیا, اور پھر اسی میں ان کی وفات بھی ہو گئی. تو سن 8 ہجری کے شروع میں, سن 8 ہجری کے شروع میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. آپ کی دوسری جو بیٹی تھی وہ رقیہ تھی. یہ اس وقت پیدا ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال کی تھی, 33. اس وقت یہ پیدا ہوئی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رقیہ اور ام کلثوم یہ دونوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیجمنٹ آپ بولتے ہیں نا, رشتہ طے ہو جانا, اور رشتہ ہو جانا, رشتہ بھی طے ہو گیا تھا اور نکاح بھی ہو گیا تھا. کس سے؟ ابو لہب کے بیٹوں سے, عتبہ اور عتیبہ سے. لیکن جب قرآن کی آیت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ابو لہب نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ طلاق دے دو ان دونوں کو. حرام ہے کہ ہم دونوں پرانی کے متعلق, پرانی آپ لوگ سمجھتے ہیں میاں بیوی کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, برباد ہو جائے. حمالۃ الحطب, تمہاری ماں کے حمالۃ الحطب کہا گیا جو جہنم میں لکڑیاں چنے گی. اس لیے کیا ہے, تم طلاق دے دو. تو دونوں بیٹوں نے کیا ہے, طلاق دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بہترین شوہر عطا کیا. اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. اور یہ ہجرت کرنے والیوں میں سے تھی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کی تھی کہاں؟ حبشہ کی طرف. وہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھی. اور وہیں پر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا نواسا, دوسرا نواسا عبداللہ, جو حبشہ ہی میں پیدا ہوئے, لیکن چند ہی دنوں میں ان کی وفات ہوئی. بعض روایت کے مطابق چند سالوں میں ان کی وفات ہو گئی. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اگر آپ کو جاننا ہو تو غزوہ بدر ہو رہی ہے. غزوہ بدر پہلی جنگ تھی, بالکل ختم کر رہا ہوں. غزوہ بدر ہو رہی ہے, پہلی جنگ تھی, اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی, یوم الفرقان جسے کہا گیا. اس جنگ میں عثمان بن عفان کی شرکت نہ ہو سکی. جانتے کیوں؟ کیونکہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی, اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ یہ ان کی تیمارداری کرے, ان کی خدمت کرے. تو ہزار شوق کے باوجود وہ اس میں
شریک نہ ہو سکے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجاہدین کی لسٹ میں شامل کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور غازیوں کا جو حصہ لگایا گیا اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ لگایا گیا. اور بیمار اس قدر تھی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حب رسول، چہتے رسول تھے یہ، اور اس وقت کم عمر کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی دے رہے تھے. کس کی مٹی دے رہے تھے؟ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سن 2 ہجری میں جس دن غزوہ بدر میں فتح ہوئی مسلمانوں کی، ادھر فتح ہوئی اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ کو دفن کیا جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ ہم مٹی دے کے فارغ ہوئے کہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی. تو اس جنازے میں مسلمانوں کی اکثریت شریک نہ ہو سکی تھی کیونکہ سب بدر کے میدان کے اندر. خود اللہ کے پیغمبر اپنی اس بیٹی کے جنازے میں شریک نہیں تھے. سن 2 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ سب سے پہلی بیٹی ہے، سب سے پہلے فوت ہونے والی بیٹی آپ کی ہے. تیسری بیٹی جو تھی وہ ام کلثوم. جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا. اسی نکاح کرنے کی بنیاد پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہو گئے، 2 نور والے ہو گئے. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص کو کسی نبی نے 2 بیٹیاں نہیں دی. ایک شخص کو کسی نبی نے 2 بیٹیاں نہیں دی. یہ فضیلت اور مقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 2 بیٹیاں دی. تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کیا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اور اس زمانے تک ان کی زوجیت میں تھی لیکن ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. ام کلثوم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی اور سن 9 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. کتنے ہجری میں؟ سن 9 ہجری کے اندر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور فرأیتہ عینیہ تدمعان. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے، قبر کو دی جا رہی تھی بیٹھے ہوئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو رونا معیوب نہیں ہے، رونا معیوب نہیں ہے. جو آنسو خود بخود آ جائے، چیخنا چلانا یہ منع. آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور آپ نے کہا حل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج اپنی بیوی سے شباسی نہ کی ہو، ہم بسری نہ کی ہو. فقال ابو طلحہ الانصاری، تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر کھودتے تھے، لحد جو قبر بگلی قبر ہے وہ یہی کھودتے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اترو قبر کے اندر، کیا ہے اترو. اور فنزل فی قبرها، تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر اترے اور انہوں نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اتارا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو غیر محرم بھی قبر کے اندر کیا ہے اتر سکتا ہے محرم. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 9 ہجری کا ہے. 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی ہیں اور بیٹے بھی کیا سب آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی. آخری بیٹی آپ کی جن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ بنت محمد یہ آپ کی سب سے چہیتی بیٹی اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی. اور یہ اس وقت پیدا ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال یا اس سے زیادہ ہو چکے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 2 ہجری میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح واقع بدر کے بعد جب واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھائی ہوتے ہیں اور آپ ہی کی کفالت میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی فضیلت میں یہ بات تو آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ان کے بیٹوں کو کہا کہ یہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا
کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں صرف جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں انبیاء وغیرہ نہیں آتے ہیں، جیسے عیسیٰ ابن مریم ہو، یحییٰ بن زکریا ہو، یہ لوگ نہیں شامل ہیں اس میں، اور حدیث اس کو واضح بھی کرتی ہے۔ اور نوجوانوں کے سردار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بھی سردار ہو گئے، جو نوجوانی میں فوت ہو جاتے ہیں اور جنت میں ہوں گے، ان کے سردار کیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کے بیٹوں نے یا ابو جہل کے بھائیوں میں سے کسی نے نکاح کا پیغام دیا تھا اپنی بیٹیوں کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب بعض روایت میں ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوئے اور کہا لا آدم لا آدم لا آدم، بار بار آپ کہتے رہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ میں اجازت دے دوں کہ میری بیٹی پر دشمن رسول کی بیٹی آ جائے اور دونوں سوتن بن جائے۔ الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي، اگر اب علی ابن ابی طالب ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دیں، فاطمہ بنت محمد کو طلاق دے اور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں۔ فإنما هي بضعة مني يريبني من ما أرابها ويؤذيني من آذاها ما آذاها، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے تکلیف پہنچا وہ مجھے تکلیف پہنچا، جو اسے خراب لگے وہ مجھے خراب لگے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوری طور پر نکاح کا کنسپٹ ہی اپنے ذہن سے نکال دیا، پھر انہوں نے کبھی نکاح نہیں کیا جب تک وہ بحیات رہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، جب اجازت ہے شریعت میں ایک سے زیادہ نکاح کی تو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا؟ ان کے لیے جائز تھا دوسری عورتوں سے نکاح کرنا، علی رضی اللہ عنہ۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اولا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، تو دوسرے لوگوں سے ان کا معاملہ کیا ہے، الگ اور برعکس ہے۔ پھر وہ ان خواتین میں ہے جنہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت بہت پرفیکٹ تھی، ایسی عورت کیا ہے، وہ بہت پرفیکٹ تھی۔ اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے یہ چیز جائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی پر اس کا داماد شادی کر لے، ہے نا، جائز ہے، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے داماد شادی کر لیں؟ نہیں، تو یہ ایک الگ سی چیز ہے۔ ظاہر سی بات اگر داماد شادی کرتے ہیں تو کیا ہے، ایک وقتی طور پہ صحیح آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس قدر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وجوہات کیا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ نکاح کے وقت یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکاح نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال تو یہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ مکمل ہو چکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے متعلق ذکر اور اس کا ان کا مختصر تعارف، اور یہ بات رہ گئی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 اولاد پیدا ہوئی، کون کون سی؟ حسن، حسین، محسن اور ام کلثوم۔ ام کلثوم، وہی ام کلثوم جن سے نکاح پھر کر لیا کس نے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ سبحان اللہ، ان کے منہ میں تو انگارہ ہے یہ، اگر یہ اس کو سمجھتے ہو تو۔ جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا شخص جس کو کہتے ہیں کہ یہ دین میں شامل ہی نہیں ہے، ایسے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دے دی۔ ام کلثوم کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو 4 اولاد، حسن، حسین، محسن۔ محسن کی وفات کیا بچپن میں ہو گئی تھی، اور چوتھی بیٹی جو تھی وہ جو ہے ام کلثوم تھی، جن کا نکاح امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ظاہر سی بات یہ باتیں آتی ہی رہیں گی، ایسا نہیں کہ یہ بس ہے۔ اور اس طریقے سے آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے تاخیر کی معذرت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔